سیدنا عمر، دو نوجوان اور حضرت ابو ذر غفاری۔ ایک دفعہ دو نوجوان سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آئے اور ایک شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولے کہ یا عمر امیر المومنین، اس شخص نے ہمارے باپ کو مارا ہے۔ حضرت عمر نے اس آدمی سے پوچھا کہ تو نے ان کے باپ کو کیوں مارا؟ وہ بولا، یا عمر، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا۔ میں نے منع کیا مگر باز نہ آیا۔ میں نے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ مر گیا۔ عمر بولے، اس کا بدلہ تو قصاص ہے، تجھے قصاص دینا پڑے گا۔ آپ نے اس شخص سے نہ اس کا نام و نسب پوچھا، نہ قبیلہ و خاندان۔ معاملہ اللہ کی شریعت کا تھا، کسی بحث اور مباحثے کی گنجائش ہی کب تھی؟ وہ شخص بولا، امیر المومنین، اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں اپنی بیوی بچوں کے پاس جانے دیں تاکہ میں انہیں بتا دوں کہ مجھے قتل کر دیا جائے گا۔ ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں، میں اس کے بعد لوٹ آؤں گا۔ امیر المومنین بولے، تیری ضمانت کون دے گا کہ تو جا کر واپس آ جائے گا؟ مجمع پر خاموشی چھائی تھی، کوئی ایک شخص بھی اس کا نام تک نہیں جانتا تھا۔ اس کے قبیلے اور خاندان کے بارے میں بھلا کیسے جانتے؟ یہ 10 درہم کے ادھار، زمین کے ٹکڑے یا ایک اونٹ کے سودے کی ضمانت کا معاملہ تھوڑی تھا، ایک گردن کی ضمانت دینے کی بات تھی جسے تلوار سے اڑایا جانا تھا۔ لوگ بھی خاموش تھے اور سیدنا عمر بھی افسردہ کہ بغیر ضمانت کے جانے دیا تو یہ واپس نہ لوٹا تو مقتول کا خون رائے گاں جاتا۔ دونوں نوجوانوں سے کہا کہ اسے معاف کر دو، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ حضرت عمر نے ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھا، ہے لوگوں، تم میں سے کوئی ہے جس شخص کی ضمانت دے؟ اتنے میں بزرگ صحابی رسول ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے بولے، میں اس شخص کی ضمانت دیتا ہوں۔ عمر بولے، جانتے ہو اس کو؟ ابو ذر بولے، نہیں۔ عمر نے کہا، پھر ضمانت کس طرح دے رہے ہو؟ ابو ذر بولے، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی، مجھے لگتا ہے یہ ضرور لوٹ کر آئے گا۔ عمر بولے، ابو ذر دیکھو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تمہاری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ مگر ابو ذر اپنے فیصلے پر ڈٹے رہے۔ وہ شخص 3 دن کا وعدہ کر کے چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے یہ 3 دن 3 راتیں لمحے گن گن کر گزارے۔ مقررہ مدت پوری ہونے کو تھی۔ عصر کے وقت شہر میں صلاۃ الجامعہ میں منادی پھر جاتی ہے۔ نوجوان اپنے باپ کا بدلہ لینے اور مجمع اللہ کی شریعت کی تنفیذ کے لیے بے چین تھا۔ حضرت ابو ذر بھی آ کر حضرت عمر کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ کدھر ہے وہ آدمی؟ سیدنا عمر نے سوال کیا۔ مجھے معلوم نہیں امیر المومنین، ابو ذر بولے۔ ابو ذر آسمان کی طرف دیکھتے ہیں جدھر سورج ڈوبنے کی جلدی میں معمول سے زیادہ جلدی جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ محفل میں ہو کا عالم تھا، اللہ کے سوا کوئی نہ جانتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ سچ تھا کہ ابو ذر سیدنا عمر کے دل میں بستے تھے۔ وہ عمر سے ان کے جسم کا ٹکڑا مانگتے تو وہ دیر نہ کرتے، مگر ادھر معاملہ شریعت اور اللہ کے احکامات کا تھا، کوئی کھیل تماشا نہ تھا۔ قاتل نہ آتا تو ضامن کی گردن جاتی۔ پھر مغرب سے کچھ لمحے پہلے گرد و غبار کے ساتھ گھوڑے کی ٹاپوں کی آواز آتی اور سارا مجمع اس طرف متوجہ ہو جاتا ہے کہ قاتل وعدے کے مطابق پہنچ چکا تھا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی سارا مجمع اللہ اکبر کی صدا سے گونج اٹھتا ہے۔ امیر المومنین بولے، اے آدمی، اگر تم لوٹ کر نہ آتے تو ہم تمہارا کیا بگاڑ لیتے؟ ہم کوئی تمہارے نام اور پتے سے تو واقف نہ تھا۔ وہ بولا، امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات آپ کی نہیں، بات اس ذات کی ہے جو ہر ظاہر اور پوشیدہ سے آگاہ ہے۔ میں اپنے بچوں کو پرندوں کے چوزوں کی طرح صحرا میں تنہا چھوڑ آیا ہوں۔ وہاں نہ درخت کا سایہ ہے، نہ پانی کا نام و نشان۔ مجھے بس یہ ڈر تھا
کوئی یہ نہ کہے کہ میں وعدہ خلاف ہوں۔ تو عمر نے ابو ذر سے پوچھا تو نے کس بات پر اس کی ضمانت دی؟ حضرت ابو ذر بولے محض اس بنا پر کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ اب لوگوں سے خیر اٹھا لی گئی۔ سیدنا عمر نے اب دونوں نوجوانوں سے پوچھا کہ اب کیا کہتے ہو؟ نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا کہ ہم اس کو معاف کرتے ہیں کہ لوگ یہ نہ کہیں کہ عفو درگزر ہی اٹھ گیا۔ سیدنا عمر اللہ اکبر پکار اٹھے، ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر تھی۔ آپ بولے اے نوجوانوں، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ ابو ذر اللہ تم کو، اور اے شخص اللہ تم کو صداقت اور وعدے کی ایفا کرنے پر جزائے خیر دے، اور اے امیر المومنین اللہ آپ کو آپ کے عدل اور رحم دلی پر جزائے خیر دے۔ محدثین میں سے ایک یوں کہتے ہیں کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اسلام اور ایمان کی سعادتیں تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کفن کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھیں۔